انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما لبقية الله الأعظم على الأرضين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. صحیفہ کاملہ کے حوالے سے جو تعارف کا ہم نے آغاز کیا تھا، جس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کلام سے پہلے ہم نے صاحب کمال کی کچھ مناقب و فضائل پہ غور و فکر کیا، اور پھر اس سے مطابقت کرتے ہوئے مولا کے ان جملوں کی طرف ہم نے توجہ کی جو مولا نے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں. آج ذکر صحیفہ کاملہ کے تعارف کے دوسرے حصے میں کچھ ہم صحیفے کے حوالے سے تعارف پیش کرتے ہوئے اس گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا، امام عالی مقام کا رتبہ یقیناً میرے اور آپ کے بیان سے باہر، ہمارے عقل و فہم سے بہت عالی. اسی طریقے سے مولا کے کلام کا تعارف بھی میرے اور آپ کے بیان سے باہر ہے. جو عالی مفاہیم، بلند مضامین کا حامل میرے مولا کا صحیفہ، جو فقط دعا نہیں بلکہ اس دعا میں کامل نمونہ عمل، پیغام حیات ہم سب کے لیے موجود ہے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں. شخصیت کے کچھ عنوان ہوتے ہیں. بنیادی طور پر ہمارے چوتھے امام کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، لیکن اصولی طور پر میرے مولانا عاشور سے پہلے بیمار تھے اور نہ عاشور کے بعد، بلکہ رضائی پروردگار سے نصف امامت کی بقا کی خاطر فقط اور فقط بیماری پروردگار عالم نے مشیت ایزدی کے تحت انہیں عطا کی عاشور کے دن، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے جہاد کے دوران ان پر جہاد کو ساکت کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو سلسلہ امامت ہے اس کو جاری و ساری رکھنے میں اس امام کا یقینی طور پر جو ہے وجود مقدس اس دنیا کے لیے کام آئے. پھر اس کے بعد ہم ایک اور آگے مقام پہ جاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے چوتھے امام کو فقط سجود اور دعا کے اندر محدود کر دیا، اور پھر بہت سے لوگوں نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو فقط میدان جنگ کے اندر محدود کر دیا. جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں ہی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام چہارم فقط دعا و سجود ہی کے حامل نہیں تھے، بلکہ مولا امام سجاد کے پاس علم بھی اپنے کمال کا تھا، کہ جس کمال کے سبب سے مولا نے اتنی بہترین اور اتنی باکمال گفتگو خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہے، جو فقط اور فقط قرب پروردگار ہی کا نہیں بلکہ مولا کے عظیم اور اعلیٰ علم کا بھی پرتو ہے، اگر ایک کوئی شخص اندازہ لگانا چاہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا نے دعاؤں کا سہارا کیوں لیا؟ یہ بات بہرحال ایتھینٹک ہے کہ صحیفہ کاملہ کی دعائیں مستند ہے، معتبر ہے، اوتھینٹک ہے، کنفرمڈ ہے. امام سجاد ہی نے یہ دعائیں بارگاہ خداوندی میں پیش کی. ہم آگے جا کے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ وجہ کس طرح ہم تک پہنچی، لیکن خصوصیت کے ساتھ مولا نے دعاؤں کا سہارا کیوں لیا. اس زمانے میں مولا چاہتے اپنا کوئی مدرسہ قائم کرتے، کچھ لوگوں کو بلا کے وہاں پہ درس جو ہے دیتے، لیکن تاریخ نے ہمیں جس طرح بتایا اور علماء نے بہرحال روایتوں کو نقل کیا، اس اعتبار سے امام سجاد کا زمانہ وہ پورا شوب زمانہ ہے کہ واقع کربلا ہوا ہے، واقع حرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم و جابر حکمران اس زمانے میں رہا ہے. مزید اس پر یہ کہ مدینے سے ایک ایسی عورت جو گانے بجانے والی ہے جب حج کو جاتی ہے تو سارے اکابرین مدینہ اسے رخصت کرنے جاتے ہیں. جب وہ وہاں پہ طواف کرتی ہے، مینا میں کنکر مارتی ہے، تو اس کے لیے اشعار لکھے جاتے ہیں،
اور کیفیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے تک باندھے جا چکے ہیں۔ اس قدر پرآشوب دور ہے کہ مولا چار لوگوں کو لے کر کہیں بیٹھ نہیں سکتے، لہذا ضروری تھا کہ مولا تنہائی میں خدا کے آگے بیٹھتے، مگر در حقیقت وہ جو کلام مولا نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا وہ اس وقت کی امامت کی ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے پیش کیا جو اس زمانے سے لے کر اور آخری زمانے تک آنے والے لوگوں کے لیے کاملاً ہدایت ہے، دین کا پیغام ہے اور ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک عالم دین نے بہت خوبصورت بات کی جو میں آپ کی نظر کروں کہ جناب موسیٰ سے جب پروردگار عالم نے کہا کہ فرعون سے آپ جا کر بات کیجیے، جب مدائن سے واپس آئے اور ایک قوی صورت میں اور اب خدا کی توحید کا پرچار کرنا ہے اور جھوٹے خدا کو ثابت کرنا ہے کہ تم خدا نہیں ہو بلکہ اصل خدا وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب پروردگار عالم انہیں بھیج رہا ہے تو موسیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، دعا مانگ رہے ہیں۔ گویا جناب موسیٰ نے ایک عظیم کار نبوت کو انجام دینے کے لیے دعا کا سہارا لیا۔ امام سجاد نے اتنے برے حالات میں مثل حضرت موسیٰ عظیم کار امامت کو انجام دینے کے لیے دعا کا سہارا لیا، اور یہی دعا الحمدللہ مولا نے اس دعا کے ذریعے کار امامت کو اس انداز سے انجام دیا کہ اس زمانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس زمانے کے لوگوں نے بلکہ آج کے بھی دور کے لوگ مولا کے اس کار امامت کی ذمہ داری سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اس سے فیوز و برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ صحیفہ کاملہ کے بنیادی طور پر تین ظاہری پیغامات ہمیں ملتے ہیں جو ہر زمانے کے لیے مثل قرآن کی طرح ہیں۔ سب سے پہلی چیز امام نے دعاؤں کے ذریعے اپنے مالک سے رابطے کو بیان کیا۔ دوسری چیز اپنے قوم کو رہنمائی دی۔ تیسری چیز ظالم کے لیے پروٹیسٹ تھا کہ مولا نے تنہائی میں بیٹھ کر جو دعائیں پیش کی ہیں ان دعاؤں میں بھی ظالم کے لیے احتجاج تھا۔ صحیفہ کاملہ اسلام کے ابتدائی دور تدوین و تعلیم کی ایک الہامی تصنیف ہے جو خود حضرت امام زین العابدین کی دعاؤں اور مناجاتوں پر مشتمل ہے، اور اس کی عظمت و اہمیت اور اعتماد و وثوق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علیہ السلام خود اس کی ترتیب و تدوین کا اہتمام فرماتے ہیں اور اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور جناب زید شہید رحم اللہ علیہ، جبکہ حضرت امام جعفر صادق بھی اس موقع پر موجود تھے، اس سے قلم بند کرواتے ہیں تاکہ اس کے ضبط و حفظ کا سامان مکمل ہو جائے اور اس کے ذریعے تعلیم و ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ اس طرح حفظ و سماعت اور نقل و کتابت کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا یہ صحیفہ دنیائے اسلام میں پھیل گیا اور ہر دور میں قبولیت عامہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا، پرستاران حقیقت میں و حلقہ بگوشان امامت نے اسے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس کا ورد بھی اپنا معمول قرار دے دیا۔ اور لطف تو یہ ہے کہ چھٹی صدی ہجری کے نصف اول سے اس مجموعے کو اتنے خوبصورت اور بہترین نام دیے گئے کہ جسے سن کر ہی ایک روح میں تازگی کا سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کہ اس مجموعے کو اخت القرآن، زبور آل محمد، انجیل اہل بیت کے ناموں سے یاد کیا جانے لگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس مجموعے کو اخت القرآن یعنی قرآن کی بہن کہا گیا؟ زبور آل محمد کا زبور یعنی آسمانی صحیفہ زبور بھی ہے، انجیل بھی آسمانی صحیفہ ہے، آل محمد کا زبور کہا گیا، اہل بیت کی انجیل قرار دیا گیا۔ کیا تھا امام سجاد کے ان جملوں میں، ان دعاؤں میں، اس کلام میں، اس ارشادات میں کہ جس کے سبب سے مولا کے اس کلام کو اتنے نورانی القابات سے نوازا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نام اس لحاظ سے تجویز کیے گئے کہ اس کے حکیمانہ ارشادات و بصائر، ادعیہ و اوراد اور دل نشیں حکم و نصائح آسمانی صحیفوں کے اسلوب کے آئینہ دار اور ان کی تعلیمی روح کے حامل ہیں۔ مثلا امام نے اولاد کے حق میں جب دعا کی نا تو وہ فقط دعا نہیں تھی بلکہ حکم قرآنی کے عین مطابق تعلیم دی کہ اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔
کیا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح جب مولا نے والدین کے حق میں دعا کی تو فقط وہ دعا نہیں تھی، بلکہ اس دعا میں والدین کے ساتھ برتاؤ کی جامع اور مکمل تعلیم ہے۔ پھر اگر ہم ایک اور مثال لیں تو اس سے بڑھ کر کہ اس پرآشوب دور میں، اس کا ذکر میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا، اس پرآشوب دور میں جہاں انسانیت ہی نابود ہو رہی تھی، ہر کچھ غلط ملت ہو رہا تھا، اور اخلاقی فضائل کے بجائے اخلاقی رذائل میں مسلمان گرتا چلا جا رہا تھا، ایسے عالم میں انک لعلی خلق عظیم کی منزل پر فائز کے فرزند نے آداب و فضائل اخلاق کو دعائیے مکارم الاخلاق کی صورت میں تعلیم کیا۔ اور انشاءاللہ جب باری باری ہم مختلف دعاؤں پہ غور و فکر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہر دعا کا کمال رنگ ممکن ہے کہ ہم گناہوں کے باوجود بھی انشاءاللہ محسوس کر سکیں۔ اسی لیے صاحب ریاض السالکین نے بعض اہل عرفان کا قول صحیفہ سجادیہ کے بارے میں نقل کیا، اور بڑا عجیب سا قول ہے لیکن بہت خوبصورت قول۔ فرماتے ہیں اذنہا تجری مجرت تنزیلات السماویتی وتسیر مسیر الصحف اللوحیتی والعرشیہ۔ کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ صحیفہ کاملہ آسمانی کتابوں کے اسلوب اور عرش و لوح کے صحیفوں کی روش کا نمونہ ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک جملے کی ساحرانہ بلاغت اور ایک ایک فقرے کی معجزانہ فصاحت اس کی شاہد ہے کہ اس کا سرچشمہ وہی دودمان رسالت ہے کہ جس کا کلام فوق کلام البشر تسلیم کیا جاتا ہے۔ صحیفہ کاملہ اگر ایک طرف آل محمد کی فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار ہے تو دوسری طرف ان کی خصوصیات و ذاتی کمالات کا بھی ترجمان ہے۔ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے الفاظ میں الفاظ ندا سے مراد یہ کہ اللہ کو پکارنا، اللہ کی عظمت و تقدیس کے آئینہ دار ہے، اور امام کے چند متفرق الفاظ ندا برائے پروردگار کس لب و لہجے میں اسے والہانہ انداز سے پکارتے ہیں کہ معانی کا حسن قلب و روح کو جذب کرتا اور الفاظ کا ترنم نغمہ شیریں کی طرح کانوں میں گونجتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہم جب صحیفے کی جامعیت کی طرف توجہ کرتے ہیں، صحیفے کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ الوہیت کے اسرار و رموز اور عبودیت کا ایک خزینہ ہے جو دل اور دماغ کو عظمت الہی کے تصور سے معمور کرتا ہے۔ الوہیت اور عبودیت ہمارے عقائد میں عقیدہ توحید کے لیے وہ اہم امر ہے، وہ کہہ لیں کہ اس قدر نورانی پہلو ہے کہ اگر یہ دونوں پہلو کسی بھی انسان کے نفس میں سرایت کر جائے تو عقیدہ توحید کا نور اس کے دل کو منور کر دیا کرتا ہے۔ اس صحیفے کی جامعیت یہی ہے کہ الوہیت کے اسرار و رموز اور عبودیت کا ایک خزینہ ہے جو امام سجاد نے میرے اور آپ جیسے عام لوگوں کے لیے، گنہگار لوگوں کے لیے، ہمارے دل و دماغ کی عظمت و الہی کے تصور سے معمور کرنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اور کاشانہ عبودیت کو جو بہرحال ہمارے دلوں میں موجود ہے، تو اللہ کہتا ہے میں سب کے دلوں میں موجود ہوں۔ یہیں پہ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتی چلوں کہ پروردگار عالم لامکان ہے، کہیں رہتا نہیں ہے، مگر حدیث میں ملتا ہے، میزان الحکمہ کی روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول سے جب کسی نے پوچھا اللہ کہاں رہتا ہے تو رسول نے فرمایا کہ خدا لامکان ہے، ہاں مگر قلب مومن میں رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ کاشانہ عبودیت یعنی ہمارے قلب میں ایک جو کاشانہ بنا ہوا ہے جس میں ہم پروردگار عالم کی ابدیت کو، جو ہم اس کی ابدیت انجام دیتے ہیں، اس کو ہم نے اپنے دل کے نہا خانوں میں وجود دیا ہوا ہے۔ اس کاشانہ عبودیت کو جمال حقیقت کے پرتوں سے پرنور اگر کرتا ہے تو وہ میرے مولا کی صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا نور کرتا ہے، اور اسی سے خوف و رجا، محو و پناہ، عشق و جذب، تسلیم و رضا اور بصیرت و آگاہی، عرفان و حقیقت کے سوتے ابل کر پھوٹتے ہیں کہ جو تشنگان علم و عرفان کو سیراب کرتے ہیں۔ امام علی مقام کی دعا کے جملے اگرچہ
اپنی جگہ خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ تر روزاری ہے، اس سے گفتگو ہے، مگر ایک اور اہم کام کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس دعا کا فقط تعارف پیش کر رہی ہوں۔ میں اور آج آپ جب باری باری ان دعاؤں کو پڑھیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان دعاؤں کے جملے شک و شبے کو چھانٹ کر حقیقت کی رہنمائی کرتے ہیں، مایوسی کم ہمتی کے تصور سے نکال کر امید و رجا و بلند ہمتی کے جذبات سے آشنا کرتے ہیں، اور ان دعاؤں میں صریحاً اصلاح معاشرہ کے اصول بھی ہیں، دینداری خدا پرستی کی ہدایات بھی ہیں، طہارت نفس و پاکیزگی قلب کے پیغامات بھی ہیں، اور اخلاقی ارتقاء کے کمالات بھی ہیں۔ اور سب سے آخر میں میں اب بات کروں کہ نہ صرف مکتب تشیع کی چاہت اس صحیفے سے منسلک ہے بلکہ غیر مذہب بھی اس طرح کلام نہج البلاغہ کی عظمت کو حتماً غیر مذہب بہت سارے لوگوں نے اور علماء نے جو دوسرے مذاہب کے علماء ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اسی طریقے سے صحیفہ کاملہ کی عظمت و بلندی کے بھی قائل ہوئے ہیں غیر مذہب لوگ اور علماء۔ خصوصیت کے ساتھ آپ سے ذکر کروں، مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز علم و شریعت مصر آج علمی ترقیوں کے ساتھ جاہلانہ تنگ نظری سے آزاد ہو رہا ہے، اور علمی حلقوں میں صحیفہ سجادیہ کو عجیب حیرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء اور پروفیسر نے اس پر مقالے لکھے جو مصر کے رسالوں میں شائع ہوئے، نیز ہندوستان کے واحد عربی رسالہ الرضوان میں بھی درج ہوئے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری جوانوں کے لیے ایسی معلومات ہے جو یقینی طور پر سب کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے امام کا وہ صحیفہ جو امام نے آج سے کئی برس پہلے اپنے بہن اختر سے جاری کیا، آج دنیا عالم میں ان جملوں کی قدر و قیمت دوسرے مذاہب کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ مثلا جامع ازہر کے استاد جو مصر کا بہت بڑا جامع ہے، کہتے ہیں اس کے استاد فیلوسفوف تنتانوی، انہوں نے ایک طالب علم سے اس کتاب کو دیکھا، اس طالب علم نے انہیں اس کتاب پر مطلع کیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بظاہر دعاؤں پر مشتمل ہے مگر اس میں بہت کچھ ہے۔ تو جامع ازہر کے وہ استاد یا پروفیسر نے جو جملے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اور اس کتاب پہ غور و فکر کرنے کے بعد کہے، بہت خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے تعارف کو میں ختم کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، بہت طویل گفتگو ہے ان کی، لیکن میں نے بہت ہی سیدھا نکات لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو غور سے دیکھا تو مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ان دعاؤں کی عظمت میرے دل میں جاگزوں ہو گئی۔ کیوں کر مسلمان اب تک اس ذخیرے سے ناواقف رہے؟ وہ صدیوں تک خواب غفلت میں رہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ خدا نے ان کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ اگر وہ ان خزانوں کو کھول کر دیکھیں اور اسرار و رموز پر مطلع ہو جائیں تو سنی شیعہ فرقے جو خواہ مخواہ کے افتراق باہمی میں مبتلا ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں اور وہ متحد ہو جائیں اور آپس میں یک دل اور یک جان ہو جائیں۔ اور پھر ایک بہت ہی عجیب سی بات کہتے ہیں جو ہم تو سمجھتے ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں نے اس کتاب کی عظمت کے سلسلے میں اس وصف کو قبول کیا اور اس کا اقرار کیا۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں 2 قسم کی دعائیں ہیں، ایک ہے سلبی یعنی بری باتوں سے دور ہونے کی تعلیم، دوسرے اثباتی اچھی باتوں سے متصف ہونے کی تلقین۔ پھر کہتے ہیں کہ حقیقتاً انسانی افراد کی حالت بھی 2 ہی صورتوں پر منقسم ہے، ایک تحلی عن الرذائل یعنی بری باتوں سے علیحدگی، دوسرے تجلی بالفضائل اچھے اوصاف سے آراستگی، اور اس کے ساتھ بلند مرتبہ علوم و معارف کی تحصیل کے جس سے نفس انسانی کی تکمیل ہو۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں، جسے خصوصیت کے ساتھ مفتی جعفر حسین نے شرح صحیفہ کاملہ میں تحریر کیا کہ انہوں نے فرمایا، مصر کے پروفیسر نے، کہ آسمان سے نازل شدہ کلام یعنی قرآن
اور اہل بیت کے صدیقین میں سے ایک صدیق کی زبان سے نکلا ہوا کلام، دونوں بالکل متفق ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ تفرع انگیز مباحث سے باز آ جاؤ، انہیں لڑائی اور جھگڑے سے نکلو، اور پھر کہتے ہیں ان ہدایات پر عمل کرو، یعنی جو صحیفہ کاملہ میں لکھی ہے، اور ان علوم سے استفادہ کرو کہ جس سے صحیفہ آراستہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ سورج کے نیچے زمین کے اوپر زندہ رہنے کا سامان کرو۔ القصہ مختصر کہ جس طرح امام سجاد کی ذات کو بیان کرنا ناممکن اور نامحال ہے، اسی طریقے سے امام کی اس صحیفے کی خصوصیات اور اس کی بلندی و عظمت کو بھی بیان کرنا محال ہے۔ دو کہہ لیں کہ ہم نے حصے میں اس کے تعارف کو پیش کیا، اور ان دونوں ہماری گفتگو کا خلاصہ کلام ان 4 جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کروں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، پڑھ کر کھلا صحیفہ ایک سجادیہ یہ راز، ممکن نہیں خدائی میں تمثیل اہل بیت، قرآن کی طرح یہ بھی قمر بے مثال ہے، اللہ ہر فصاحت انجیل اہل بیت۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔